بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر رفاق دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بری بھرپور طریقے سے فارم میں آ چکے ہیں اور اپنا ایک ٹریک انہوں نے پکڑ لیا ہے اور اس ٹریک پہ چلتے ہوئے وہ کچھ بڑے بڑے فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے. پھر جیسے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب آئے ہیں, ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے ہائی کورٹس کو, اپنی ماتحت عدلیہ کو ایک ہدایت کی ہے کہ اب کوئی بھی اگر ایگزیکٹو اور خاص طور پہ پولیس جو ہے وہ اگر آپ کے آرڈر امپلیمنٹ نہیں کرتی, انتظامیہ آپ کے آرڈرز کو امپلیمنٹ نہیں کرتی یا اس میں رخنہ ڈالتی ہے تو کوئی رعایت نہ کی جائے. یہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی ایک ہدایت ہے اور یہ ہدایت ہونی بھی چاہیے اور یہ بہت اچھی ہدایت ہے, بلکہ حکم نامہ ہونا چاہیے, گائیڈ لائن ہونی چاہیے کہ یہ ہے ہماری گائیڈ لائن. جوڈیشل پالیسی یہ ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی جس طریقے سے پچھلے 16 مہینے سے ہو رہی ہے وہ پامالی کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اس میں آنے والے دنوں میں آپ اس میں تھوڑی سی ڈیولپمنٹس بھی دیکھیں گے, بلکہ زیادہ ساری دیکھیں گے اور اس کے اثرات ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایک تو جو فیض آباد دھرنا کیس کا ریویو پٹیشن تو اس کو تو ٹیک اپ کیا جا چکا ہے اور پاکستان بار کونسل نے اس بارے میں توجہ دلائی تھی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو کہ جناب فیض آباد دھرنا کی ریویو پٹیشن جو ہے وہ کب شروع کرنے لگی ہے. وہ کافی امپورٹنٹ ہے اور اس کو جو بعض ہمارے دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نئی جنگ جو ہے وہ چھیڑنے جا رہے ہیں جسٹس قاضی فائز صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے بعد. لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ایک روٹین کا معاملہ ہے کیونکہ وہ پرانے کیسز نمٹا رہے ہیں اور ڈسپوز آف کر رہے ہیں جتنی بھی پرانی پینڈنگ کیسز ہیں ان کو, اور اسی میں سے ایک کیس یہ ہے. لیکن بہرحال اس کا تعلق بہت زیادہ جسٹس قاضی فائز صاحب کی ذات کے ساتھ بھی ہے کیونکہ انہیں اس فیض آباد دھرنے کا جو فیصلہ انہوں نے دیا تھا, انہوں نے اور مشیر عالم صاحب نے, اس کے بعد ان کی فیملی کافی انہوں نے سفر کیا. جسٹس قاضی فائز صاحب نے خود سفر کیا اور مسلسل وہ ایک حلقے کی طرف سے تنقید کا باعث بھی رہے. عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ ہوئے تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اب انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا. لیکن دوسری جانب ایک اور بھی جو چیز ہے وہ جسٹس بابر ستار صاحب ہیں, وہ بھی ان چیزوں کو ٹیک اپ کر رہے ہیں. توہین عدالت کا نوٹس آئی جی پنجاب کو بھی ہے اور آئی جی پنجاب سے جواب طلبی کی گئی ہے. آئی جی اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس ہے, بلکہ توہین عدالت کا نہیں, ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ایشو ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو توہین عدالت ہے کا نوٹ فرد جرم عائد ہو چکی ہے. ایس پی پہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے, ایس ایچ او پہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے. شہریار افریدی کیس میں, چودھری پرویز علی صاحب کے کیس میں, یہ سارے تنازعات چل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ آڈیوز ویڈیوز بہت زیادہ لیک ہوئی. ایون پرائم منسٹر ہاؤس بھی محفوظ نہیں رہے, پرائم منسٹر آفس نہیں محفوظ رہا, پرائم منسٹر ہاؤس محفوظ نہیں رہا. پی ایم کی اپنی گفتگو, یعنی کہ وہ خان عمران خان صاحب تھے یا شہباز شریف صاحب تھے, دونوں وزرائے اعظم کی گفتگو جو ہے وہ لیک ہوئی. ریکارڈ پہلے ہوئی, اس کے بعد لیک ہوئی. تو یہ تنازعات جو ہیں چل رہے ہیں. پھر آڈیو لیک کمیشن بھی بنا اور اس میں چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی جو فیملی کی خاتون تھی ان کی ایک آڈیو لیک کی گئی. یہ سارے کا سارا جو ہے گند گھولا جاتا رہا اور یہ ایسے وقت میں ہوا جب حکمراں اتحاد تھا, 15 جماعتی حکمراں اتحاد, اور ان کے دور میں یہ سارا کچھ ہوا. اب وہ ہو یہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں مختلف عدالتوں میں چیلنج ہوئی ہیں. تو کل ایک فیصلہ حکم نامہ جاری ہوا اور یہ بابر ستار صاحب کی عدالت میں ہے اور وہاں پہ بھی یہی چیز چل رہی ہے. اور اس میں شہریوں کی الیکٹرانک سرویلنس اور ٹیلی فون کالز ریکارڈنگ کی صلاحیت کس ادارے کے پاس ہے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھا ہے جسٹس بابر ستار صاحب نے. انہوں نے وزیر اعظم آفس, وزارت داخلہ اور وزارت دفاع سے دوبارہ رپورٹ طلب کی ہے. پہلی رپورٹ پہ عدم اطمینان کا اظہار کیا. جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا ہے کہ آڈیو لیکس کے خلاف کیس کی سماعت جو ہے یہ جاری رہے گی اور انہوں نے کہا کہ جواب دیں کہ کس ایجنسی کے پاس شہریوں کی الیکٹرانک سرویلنس اور کالز ریکارڈ کرنے کی صلاحیت ہے. یہ دو ٹوک انداز میں. پھر انہوں نے پوچھا ہے کہ وفاقی حکومت کے کسی ڈویژن نے اپنی رپورٹ میں عدالتی سوالوں کے جوابات نہیں دیے. عدالت تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے رپورٹ جمع کروانے کا ایک اور موقع دے رہی ہے. وفاقی حکومت اور متحد ادارے عدالتی سوالوں کے جوابات پر مشتمل نئی رپورٹس جمع کروائیں. عدالت ورنہ انٹیلیجنس ایجنسیوں اور ٹیلی کام آپریٹر سے براہ راست جواب طلب کرے گی. ابھی تو وہ گورنمنٹ سے اور وزارتوں سے جواب مانگ رہی ہے. اگر انہوں نے کہا جسٹس بابر ستار صاحب نے اپنے حکم میں کہ اگر یہ تسلی بخش رپورٹ واپس نہ آئی اور صحیح معلومات ہمیں فراہم نہ کی گئی کہ کون سے کس ادارے کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ شہریوں کی کر سکے, ان کی سرویلنس کر سکے, ان کی چیزیں ریکارڈ کر سکے, تو یہ سارے کا سارا کس کے پاس ہے. اگر صحیح سوالوں کا جواب نہ آیا
تو پھر وفاقی حکومت اور ماتحت ادارے عدالتی سوالوں کے جوابات پر مشتمل نئی رپورٹ جمع کرائیں. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ حکم نامے میں لکھا ہے کہ پی ٹی اے بتائے کہ قانونی مقاصد کے لیے فون کال ریکارڈنگ کا اختیار کس کے پاس ہے، اور بتایا جائے کہ فون کال ریکارڈنگ کی اجازت کا فریم ورک اور میکانزم کیا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ یہ کون سا فورم ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ فلاں شہری کی، فلاں جج صاحب کی، فلاں وزیر کی، وزیر اعظم کی، صدر کی، کسی بھی شخص کی آپ نے الیکٹرانک سرویلنس کرنی ہے اور اس کے فون ٹیپ کرنے ہیں، وہ کون سا میکانزم ہے وہ بتایا جائے، کون سا فورم ہے جس فورم پہ یہ سارے فیصلے کیے جاتے ہیں. اور پی ٹی اے نے ٹیلی کام آپریٹرز کو کال ریکارڈنگ کی اجازت دینے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں، یہ بھی پوچھا گیا ہے. اور پی ٹی اے کی ایسی ہدایات اور لائسنس فراہم کی تفصیلات بھی رپورٹ کا حصہ ہے. اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی نے رپورٹس جمع نہ کروائیں تو پھر انٹیلیجنس ایجنسیوں اور ٹیلی کام آپریٹر سے براہ راست جواب طلب کیا جائے گا، یعنی آئی ایس آئی سے، آئی بی سے اور ایم آئی سے، ان سے جواب طلب کیا جائے گا، ایف آئی اے حکام سے جواب طلب کیا جائے گا اور ٹیلی کام سے جواب طلب کیا جائے گا کہ جناب آپ آ کے بتائیں تو یہ کیا ہو رہا ہے. دوسری جانب بشرا بی بی کا بھی اس طریقے سے کیس تھا اور ان کی بھی جو ایک ٹیپ آڈیو لیک ہوئی تھی اور اس آڈیو لیک کی بنا پہ ان کے خلاف ایک کیس بھی رجسٹر ہو گیا، عمران خان صاحب کے خلاف بھی ہو گیا، چیف جسٹس مہتاب بلیاہ صاحب کے بھی خلاف انکوائری کمیشن بن گیا تھا، یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو اصل تو بنیاد ہے کہ سپریم کورٹ کا پہلے بھی حکم موجود ہے کہ وہ کیا پیرامیٹرز ہیں جس کے بعد آپ یہ طے کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک غیر قانونی طور پہ ایک چیز آپ چوری یا ڈکیتی کریں اور چوری یا ڈکیتی کر کے آپ کہیں کہ جناب اس چوری اور ڈکیتی کا جو مال مسروقہ ہے، مال برآمد ہوا ہے، اس کی بنیاد پہ آپ فلاں صاحب کو یہ کام کر دیں. تو لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے کہ پہلے تو بتائیں کہ اس کی مورل اتھارٹی اور لیگل اتھارٹی کیا ہے جو کچھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جسٹس قاضی فائز صاحب کا بھی وہ انہوں نے ادھر ٹیک اپ کیا ہوا ہے معاملہ. تو کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے آنے کے بعد جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ انڈر پریشر یا اسٹریس میں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے بڑھ کر ہوتا کیا ہے. اب ایک اور خبر آپ سے شیئر کریں گے اور وہ کافی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات طے کیے جا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات طے کیے جا رہے ہیں براہ راست. اب براہ راست میں کہوں گا اور وہ اب انڈائریکٹ والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جب مصالحت کار یہ بتا دیں، جو بات چیت کروا رہے ہیں فیسیلیٹیٹر، وہ آ کے خود ہی بتا دیں کہ جناب وہ جو کچھ کر رہے ہیں، یعنی کہ درانی صاحب، یہ جو صدر مملکت کی ملاقات ہوئی تھی، صدر مملکت سے ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف اور ڈی جی آئی کی، تو یہ ان کے تسلسل ہے، لہذا وہ اسی طرف انہوں نے کہا جی کہ چیزیں جا رہی ہیں. پھر اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سعودی حکام جو ہیں وہ جو بھی اب ڈیلیگیشن آتا ہے، پچھلے 2 مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے وزیر حج اور عمرہ آئے تھے تو ان کی صدر مملکت سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہ ملاقات بھی ایک بالکل روٹین سے ہٹ کے تھی. اب سعودی عرب فوج کے سربراہ، سعودی فوج کے سربراہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی اور دوسری طرف ملاقات کی صدر مملکت سے، اور صدر مملکت سے بھی ملاقات کی. اور اس ملاقات کا مقصد جو ہے وہ ایک چیز طے ہے کہ یہ صرف ایک روٹین کی ملاقات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس کی فوٹیجز دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں، اس سے ہٹ کے بھی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ایک وسیع تر مفاہمت کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان میں، الیکشن سے پہلے ایک وسیع تر مفاہمت کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ مفاہمت ہو جائے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اور درانی صاحب بھی اسی کی طرف لگے ہوئے ہیں. تو پھر آنے والے انتخابات جو ہیں وہ اس ایسے ماحول میں ہوں کہ ان کا رزلٹ جو ہے وہ سب کا سب تسلیم کریں اور سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ملے. کیونکہ بعض لوگ تو یہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، ایم بی ایس کا جو رجحان ہے، جھکاؤ، وہ نواز شریف صاحب کی طرف ہے. لیکن اگر نواز شریف صاحب کی طرف ہے تو پھر آئی ایم ایف نے جب قرضہ دیا تو عمران خان صاحب سے سائن کیوں لیے گئے، عمران خان صاحب کو آن بورڈ کیوں کیا گیا، آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن اور آئی ایم ایف سربراہ نے عمران خان صاحب سے گفتگو کیوں کی؟ شاید اس لیے کہ ان کو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ الیکشن جو ہیں وہ ہر صورت میں ہوں گے اور ان ٹائم ہوں گے، آن ٹائم ہوں گے. تو اب وہی پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ جناب الیکشن جو ہے وہ ایک طرف یہ ہے کہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے، کوئی تاریخ نہیں دی جا رہی، لیکن دوسری جانب جو ایکسٹرنل پریشر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اگر آئی ایم ایف سے اگلی قسط لینی ہے جو کہ اچھی خاصی ہے، تھوڑی نہیں، 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کی قسط ہے،
وہ نومبر میں ملنی ہے، اور اگر الیکشن شیڈول نہیں ہوتا تو وہ بھی اٹک سکتی ہے یا پھر مطالبات بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جی، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور خبر چلتے چلتے وہ بتا دوں کہ پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن نے جو تاریخ دی تھی جنوری میں، تاریخ تو نہیں دی، صرف ایک اندازہ بتایا گیا جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہوں گے، شیڈول نہیں دیا، تاریخ نہیں دی ایگزیکٹ، تو اس کو پیپلز پارٹی نے بھی مسترد کر دیا، اے این پی نے بھی مسترد کر دیا، پاکستان تحریک انصاف نے بھی مسترد کر دیا کہ یہ خلاف قانون ہے، 90 دن کے اندر اندر نہیں ہو رہا الیکشن، نمبر 1۔ نمبر 2، کسی ابھی کوئی تاریخ نہیں دی گئی، شیڈول نہیں دیا گیا، تو شیڈول دیا جائے تاکہ یہ کنفیوژن مزید ختم ہو سکے۔ اب آتے ہیں پاکستان میں کی جو 10 بڑی کمپنیوں کی ایک لسٹ آئی ہے، ملک کی 10 سب سے زیادہ نقصان کرنے والی جو کمپنیاں ہیں ان کے اعداد و شمار بھی ہیں۔ تو یہ سال 2020 کی رپورٹ ہے، تو کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کا نقصان ایک سال میں 108.5 ارب روپیہ۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ بجلی کا جو بحران ہے، صرف ایک کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کا نقصان، یعنی کہ وہاں پہ بجلی چوری ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ خسارے کا مطلب یہی ہے کہ بجلی تو ہے، سسٹم میں ہے، لوگ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کا واپس نہیں آ رہا۔ کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ 108.5 ارب روپیہ، تو 100 ارب سے زیادہ، 108 ارب جی۔ تو اس کے بعد این ایچ اے کا خسارہ 94.3 ارب روپیہ، پاکستان ریلوے کا خسارہ 50 ارب روپیہ، سکھر الیکٹرک کا خسارہ 40 ارب روپیہ، 41 ارب روپیہ، اور پی آئی اے کا خسارہ 36 ارب روپیہ، جس کے جہاز پہ جناب نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب سیریں کر رہے ہیں، ایسے جیسے رکشے پہ کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے اڑا پیرس سے اتار لیا، پیرس سے اترا نیو یارک لے گئے، نیو یارک سے اڑا لندن، لندن سے مڈل ایسٹ، اور یوں ساری کی ساری سیریں کرتے ہوئے وہ آ رہے ہیں۔ تو اس کا خسارہ جو ہے جو وہ 36 ارب روپیہ بتایا گیا، پی آئی اے کا ایک سال کا خسارہ ہے، اور سوئی سدرن کا خسارہ جو ہے وہ 21.4 ارب روپیہ، پاکستان سٹیل ملز کا خسارہ 20.6 ارب روپیہ، حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کارپوریشن 17.7 ارب روپیہ، سٹیل مل کا نقصان 14.8 ارب روپیہ، اور پشاور الیکٹرک سپلائی کا نقصان 14.6 ارب روپیہ۔ یعنی بجلی چوری جو ہو رہی ہے وہ پشاور میں ہو رہی ہے، سکھر میں ہو رہی ہے، کوئٹہ میں ہو رہی ہے، یہ حیدرآباد میں ہو رہی ہے۔ یہ مین ایریاز بتائے گئے ہیں جہاں پہ اربوں روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے، اور بجلی خسارے میں جا رہا ہے جو وہاں کی بجلی پیدا کرنے والی، سپلائی کرنے والی کمپنیاں ہیں۔ تو یہ ہے جی اطلاعات، یہ تھی خبریں، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔